بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور آج ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا پڑھیں گے ہم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر جبل طور پر چلے گئے، تو اس کی جو قوم تھی پیچھے، پھر وہ قوم گمراہ ہو گئی، پھر اس نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جو سامری تھا، ایک جادوگر تھا، اس نے اس بنی اسرائیل کو اس بچھڑے کی عبادت پر ابھارا۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، تمہیں تمہاری قوم سے کس چیز نے جلدی میں ڈالا؟ وما اعجلک، تجھے کس چیز نے جلدی میں ڈالا؟ عن قومک، اپنی قوم سے، کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے رکھ کر آپ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ لمجیء میعاد اخذ التوراۃ، کہ تورات کو لینے کے وعدے کے لیے آنے کے لیے آپ علیہ السلام کیا نے کیا تھا کہ تورات لینے کے لیے آپ کوہ طور پر چلے گئے تھے۔ تو یہی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر جلدی سے آئے تھے۔ آگے کہتے ہیں قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ یہ میرے پیچھے ہیں، علی اثری میرے پیچھے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے تیری طرف جلدی کی اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اے بالقرب منی یا تونا، یعنی وہ میرے پیچھے ہیں اور آ رہے ہیں۔ علی اثری معنی میرے پیچھے ہیں۔ لترضی کے بعد عنی نکالا کہ تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ زیادۃ فی رضائک، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ راضی تو بندہ وہ ہوتا ہے جو ناراض ہو۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراض نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ زیادۃ فی رضائک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کو مزید بڑھانا چاہتے تھے۔ تو زیادتی فی الرضا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قول کیا لترضی، قبل جواب عطا بالاعتذار حسب ظنہ، اپنے ظن کے حساب سے عذر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام آئے۔ وتخلف مظنون لما، اور جب آپ کا جو مظنون تھا، آپ نے جو چیز سوچی تھی اس کے یہ برخلاف تھا۔ وتخلف المظنون، اور جو آپ نے سوچا تھا وہ لما یعنی اس کے برخلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ فتنا مانے آزمائش میں ڈالا۔ بعد فراقک لہم، یعنی تم جب ان سے جدا ہوئے اس کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام جب ان کو بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کوہ طور پر آئے تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وَأَضَلَّهُمْ سامری فَعَبَدُوا الْعِجْلَةَ، تو ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ سامری ایک جادوگر تھا جو کچھ جادو جانتا تھا، تو اس نے ان کو گمراہ کیا۔ کیسے گمراہ کیا؟ فَعَبَدُوا الْعِجْلَةَ، کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غضبناک ہو کر تشریف لائے۔ اسفاً، اور افسوس کرتے ہوئے، یا پھر شدید غصے کے اندر آپ تھے اور اپنی قوم کے پاس آئے۔ غضبان کے بعد نکالی من جہتک، تو یہ الی قوم ہی کی وضاحت کی کہ اپنی قوم کی جہت کی طرف لوٹے۔ اسفاً کی معنی بتائی شدید الحزن، شدید غم زدہ ہو کر، کہ میں نے ان کو عبادت پر ابھارا، انہیں تورات کے بارے میں کہا کہ میں تورات لے کر آتا ہوں 40 دن کے لیے جب آپ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیز کو سامنے رکھ
کر آپ شدید حزن میں ہوئے۔ تو آصفاً کا مطلب ہوتا ہے شدید غم پہنچنا، ایک دلی غم پہنچنا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا اسف علی یوسف، تو ان کو بھی شدید غم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، اس لیے وہاں پر بھی اسف آیا تھا اور یہاں پر بھی اسفن ہی آیا ہے، تو دونوں کی معنی سیم ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا قال یا قوم علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حسناً مانے صدقاً، یعنی سچا وعدہ۔ انہ، وہ وعدہ کیا تھا کہ انہ یعطیکم التورات، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تورات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا افا طال علیکم العہد، کیا تم پر زمانہ مدت طویل ہو گئی تھی؟ عہد کے بعد نکالا مدت و مفارقتی ایاکم، تم سے جو میری جدائی تھی اس کی مدت طویل ہو گئی تھی۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب آ پہنچے۔ یحل مانے یجب، یعنی پہنچے، آئے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب آئے، اس کا تم نے ارادہ کیا تھا۔ بعبادتکم العجل، تمہارا بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے عذاب آ پہنچے۔ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی کسٹڈی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں اور گمراہی کی طرف نہ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وَتَرَكْتُمُ الْمَجِيعَ بَعْدِي، اور میں نے تم کو، میرے بعد تم نے دین کو چھوڑ دیا۔ مجیع، ترکتم المجیع، آنا چھوڑ دیا میرے بعد۔ آگے وہ جو قوم والے تھے انہوں نے جواب دیا کہ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے، موعدک بملکنا، اپنے اختیار سے تمہارے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ما اخلفتنا، خلاف ورزی نہیں کی تمہارے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے۔ تو آگے اعراب بتا رہے ہیں کہ مثلث المیم، یہ میم کو تینوں اعراب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بے ملکنا، بے ملکنا، بے ملکنا۔ آگے معنی بتا رہے ہیں بے قدرتنا، یعنی ہم نے اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے اپنے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، او امرنا، یا پھر اپنے معاملے سے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی۔ ولاکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بلکہ قوم کی زیورات جو بوجھ تھا وہ ہم سے اٹھایا گیا۔ ولاکننا حملنا، لیکن اٹھایا گیا، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے جو زینت تھی یا پھر قوم کی جو زیورات تھے اس کا بوجھ ہم سے اٹھایا گیا۔ یہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی قوم کے ساتھ رہتے تھے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ فرعونی قوم جو تھی ان سے عاریتاً، بطور ادھار انہوں نے زیورات لیے تھے، اور کسی کی شادی تھی تو شادی کے طور پر انہوں نے عاریتاً وہ زیورات لیے تھے، تو جب وہ ان سے جدا ہو گئے تو وہ انہوں نے واپس نہیں کیے تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس ہی ان فرعونیوں کے زیور تھے، تو یہ ان زیوروں کی بات ہو رہی ہے۔ ولاکننا حملنا، لیکن جو قوم کی زیورات کا بوجھ تھا ہم سے وہ اٹھایا گیا، یعنی اس سامری نے کہا کہ تمہارے پاس جو فرعون کی قوم کے زیورات ہیں وہ بھی اس ڈھانچے میں ڈالو، اور سامری نے خود بھی اپنا جو ان کے پاس زیورات تھے تو اس نے بھی اس ڈھانچے کے اندر ڈال دیا زیورات، پھر وہ بچڑا بن گیا۔ کہتے ہیں بفتح الحاء مخففا، حملنا کو یہ ہا کی فتح کے ساتھ اور میم کو تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا، یعنی حملنا،
میم پر تشدید بھی نہیں ہے اور ہا پر فتحہ دیں گے یعنی حملنا، و بدمہا و کسر المیم مشددن، اور ایک قرات یہ تھی اور دوسری قرات یہ ہے کہ ہا کی دمہ کے ساتھ اور میم کی کسرہ کے ساتھ، لیکن میم پر کیا ہوگی؟ تشدید ہوگی، یعنی جو قرات لکھی ہوئی ہے۔ اوزارن کے بعد اسقالن نکالا، یعنی اوزار معنی بوجھ، وزن۔ آگے کہتے ہیں حلی قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے، زینت سے مراد وہی ہے۔ استعارہا منہم بنو اسرائیل بعلت عرس، جو زیورات انہوں نے بنی اسرائیل نے جو زیورات ان فرعون کی قوم سے بطور استعارہ، بطور عاریت لیا تھا، بعلت العرس، شادی کی علت کی وجہ سے، کسی بندے کی شادی تھی اس لیے انہوں نے لیا تھا۔ فبقیت عندہم، تو وہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان زیورات کو رکھا، طَرَحْنَاهَا فِي النَّارِ بِأَمْرِ سامری، سامری کی حکم سے ہم نے وہ زیورات آگ میں رکھ دیے۔ وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طرح سامری نے، جو سامری کے پاس زیور تھے، اس نے بھی آگ کے اندر وہ زیورات رکھ دیے۔ کما القینا، جس طرح ہم نے زیورات رکھے تھے آگ کے اندر، اسی طرح سامری نے بھی رکھا۔ ما معه من حلیہم، جو اس کے ساتھ، جو اس کے پاس زیورات تھے بنی اسرائیل والوں کی طرح، فرعونی قوم والوں کے، تو اس نے بھی وہ رکھ دیے۔ من التراب الذی اخذہ من اثر حافر فرس فرعون جبریل علیہ السلام، اور وہ مٹی بھی رکھی سامری نے، جو مٹی اس سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ حافر مانے چلنے والا گھوڑا، اثر مانے اس کے نیچے جو مٹی تھی۔ علی الوجہ العاتی، آنے والی وجہ پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے مٹی تھی، اس مٹی کو اس نے بطور اثر، بطور اعزاز کے اس نے اٹھایا تھا۔ پھر وہ مٹی بھی اس نے ڈال دی، زیورات بھی ڈال دیے، اور جو بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے وہ بھی ڈال دیے، تو پھر وہ کیا بن گیا؟ وہ ایک بچڑا بن گیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو ان کے لیے ایک بچڑا بن گیا، اور وہ بچڑا کیا کرتا تھا؟ اخرج لہم عجلا، اس بچڑے سے آواز نکلتی تھی اس بنی اسرائیل کے قوم کے لیے۔